السلام علیکم۔ آج ہم دریچہ اردو کا 5واں دریچہ پڑھیں گے اور اس کا تیسرا سبق پڑھیں گے۔ اس کے تیسرے سبق کا نام ہے باب نمبر 4 استاد کا رتبہ۔ رتبہ کہتے ہیں درجے کو۔ استاد کہتے ہیں جو ہمیں تعلیم دیتے ہیں، ہمیں پڑھاتے ہیں، ہماری ذہنی نشو و نما کرتے ہیں اور ہمیں کسی قابل بنا کر معاشرے میں اچھی زندگی گزارنے کا موقع فراہم کرتے ہیں، وہ ہوتے ہیں ہمارے استاد۔ اور استاد کا کیا رتبہ ہے، کیا درجہ ہے، اسلام ہمیں اس کے بارے میں کیا حکم دیتا ہے، اس کے بارے میں آج ہم اس سبق میں پڑھیں گے۔ ٹھیک ہے پیارے بچوں، جس طرح ہم والدین کی عزت کرنا، ان کا ادب کرنا اپنا فرض سمجھتے ہیں، بالکل اسی طرح استاد بھی ہمارے لیے بہت قابل احترام ہے۔ جیسے ہمارے والدین ہیں نا، ہم ان کی ہر بات مانتے ہیں، ان کا کہنا مانتے ہیں، ان کی عزت و احترام کرتے ہیں، ان کے ساتھ بدتمیزی نہیں کرتے، تو اسی رویے کے مستحق ہمارے استاد بھی ہوتے ہیں، کیونکہ والدین ہماری پرورش کرتے ہیں اور استاد جو ہیں ہماری تربیت کرتے ہیں، ہمیں تعلیم دیتے ہیں۔ اسی لیے استاد کی عزت کرنا ہم پر فرض ہے۔ استاد کو بلند مقام دینا اور اس کا حکم ماننا ہماری اعلیٰ ترین روایات میں شامل ہے۔ لیکن ہمارے بزرگ بھی جو ہیں ہمارے اپنے استادوں کا ادب کرتے آئے، تو ہمیں ان سے بھی جو ہے یہی سبق ملتا ہے کہ ہمیں اپنے استادوں کی عزت کرنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، کیونکہ اسلام نے استاد کا رتبہ بلند قرار دیا ہے اور ہمارا اسلام بھی جو ہے استاد کی عزت کرنے کا حکم دیتا ہے۔ استاد ہمیں لکھنا پڑھنا سکھاتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی باتیں سکھاتے ہیں، ہماری جہالت و نادانی دور کرتے ہیں۔ جہالت کہتے ہیں جو بالکل جاہل ہوتے ہیں نا، جن کو بس تعلیم نہیں ہوتی، جن کو پہچان نہیں ہوتی اچھے برے کی، تو وہ ہوتی ہے جہالت۔ ٹھیک ہے، ہم پر استاد کے بہت احسانات ہیں، وہ ہمیں زندگی گزارنے کا صحیح راستہ بتاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو ہمیں کس سے معلوم ہوتا ہے کہ ہمیں کس طریقے کی زندگی گزارنی چاہیے؟ ہمارے اللہ کے بارے میں، ہمارے رسول کے بارے میں کس کے ذریعے پتہ چلتا ہے؟ ہمارے استاد کے ذریعے، اور وہی استاد ہوتے ہیں جو ہمیں معاشرے میں اچھی زندگی گزارنے کے طریقہ سکھاتے ہیں اور ہمیں اچھے برے میں فرق کرنا سکھاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، استاد کو روحانی ماں باپ کہا جاتا ہے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اسلام کی تعلیم دی، اچھائی اور برائی میں فرق سمجھایا، اس لیے وہ نبی ہونے کے ساتھ ساتھ ہمارے استاد بھی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک مجھے معلم کہتے ہیں استاد، بے شک مجھے معلم بنا کر بھیجا گیا ہے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے یہ ہمیں پتہ چلا ہے نا اللہ تعالیٰ کے بارے میں، حق اور سچ کے بارے میں۔ تو جو ہے اللہ تعالیٰ کے نبی ہونے کے ساتھ ساتھ کون ہے؟ وہ ہمارے استاد بھی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ جو نے انہیں نبی اور استاد بنا کے بھیجا ہے، اور اکثر ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمایا کیا کرتے تھے کہ بے شک مجھے معلم بنا کر بھیجا گیا ہے۔ ٹھیک ہے، اب ہمیں استاد کے رتبے کا خیال رکھتے ہوئے درج ذیل باتوں پر عمل کرنا چاہیے۔ وہ کیا باتیں ہیں؟ استاد کہیں بھی ملیں انہیں السلام علیکم کہنا چاہیے، کہیں پہ بھی ہوں، آپ کو سڑک پہ ملیں، کہیں بازار میں ملیں، کہیں پہ بھی ہوں، تو ان کو جو ہے آگے بڑھ کر فوراً سے سلام کرنا چاہیے۔ استاد سے بلا وجہ بحث نہیں کرنی چاہیے، ان کے احترام میں کھڑے ہونا چاہیے۔ جب بھی آپ کو کہیں نظر آئیں تو آپ ان کے لیے اپنی جگہ خالی چھوڑ دیں، ان کے احترام میں کھڑے ہو جائیں، ان سے بلا وجہ بحث نہ کریں، جو بات کہیں اسے سنیں اور سمجھیں اور اس پر عمل کریں۔ ٹھیک ہے، ہمیشہ ان کے سامنے اپنی آواز دھیمی رکھنا چاہیے، چیخ کے ان کے سامنے بات نہیں کرنی چاہیے، عزت و احترام کے ساتھ ان سے بات کرنی چاہیے، ان کا حکم ماننا چاہیے اور وہ جو بات کہیں اسے غور سے سننا چاہیے۔ جو بھی بات ہوتی ہے ان کی ہمارے فائدے کے لیے ہوتی ہے، تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ان کی بات کو غور سے دھیان سے سننا چاہیے اور جو وہ کہیں اس پر فوراً عمل کرنا چاہیے۔ استاد کی دی ہوئی تعلیم کو نہ صرف سمجھنا بلکہ اس پر عمل بھی کرنا چاہیے۔ یہ نہیں کہ بس ان کو سن لیا، سمجھ لیا، عمل نہیں کرا، نہیں، جو وہ بات کہہ رہے ہیں وہ ہمارے فائدے کی ہوتی ہے، تو ہمیں سن کر سمجھ کر اس پر عمل بھی کرنا چاہیے۔
وہ جماعت میں یا گھر میں جو کام دیں اسے توجہ سے کرنا چاہیے. جو بھی آپ کو کلاس ورک یا ہوم ورک میں کام دیں اس کو فوراً سے توجہ کے ساتھ کریں. استاد کی دی ہوئی سزا کو بے عزتی نہ سمجھیں، وہ آپ کی اصلاح یعنی کہ درستگی کے لیے ہے. جو آپ کو پنش دیتے ہیں تو ان کو کوئی شوق نہیں ہوتا ہے کہ آپ کو بلا وجہ کی کوئی پنش دیں، ماریں، ڈانٹیں، کچھ چیز کریں، بلکہ وہ آپ کی اصلاح کے لیے کہ آپ وہ چیز دوبارہ نہ کریں، تو اس کے لیے وہ آپ کو سزا دیتے ہیں. اور اس سزا کو جو ہے اپنی بے عزتی نہیں سمجھنا چاہیے، بلکہ اس سے سبق حاصل کرنا چاہیے کہ جس بات پہ ہمیں سزا ملی ہے ہم آئندہ وہ کام نہ کریں. استاد کی شکایت والدین سے نہیں کرنی چاہیے کہ جب ہم کوئی کام کر رہے ہوتے ہیں تو جو باتیں ہمیں استاد بتاتے ہیں تو ہم ان پر عمل کر کے ہی بڑے آدمی بن سکتے ہیں. ہمارا مذہب، ہمارا معاشرہ، ہمارے والدین، ہمارے بزرگ سب ہمیں استاد کی عزت کرنے کا حکم دیتے ہیں. فارسی کے ایک شاعر نے استاد کے مرتبے کا ذکر کرتے ہوئے کہا، استاد کی مار یا ڈانٹ ماں باپ کے پیار سے کہیں بہتر ہے، کیونکہ استاد کی ہر بات ہمارے لیے فائدہ مند ہے. انہی باتوں پر عمل کر کے ہماری معاشرے میں عزت بنتی ہے. یعنی کہ جو ہمیں والدین پیار کرتے ہیں اس سے زیادہ بہتر وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ استاد کی مار یا ڈانٹ ہے، کیونکہ وہ ہماری اصلاح کرنے کے لیے ہوتا ہے. کیونکہ لاڈ پیار میں کہی ہوئی بات جو ہوتی ہے وہ ہم بھول جاتے ہیں. اگر استاد کوئی بات مار کے یا ڈانٹ کے کرتا ہے تو وہ آپ کو ہمیشہ پوری زندگی یاد رہتا ہے کہ اس بات پہ ہمیں مار پڑی تھی یا ڈانٹ پڑی تھی یا ہمیں کوئی بھی سزا ملی تھی، ہم نے آئندہ یہ کام نہیں کرنا ہے. کیونکہ پیار کی بات جو ہوتی ہے نا وہ ہم جو ہے تھوڑی دیر بھی بھول جاتے ہیں کہ ہمیں اس کام کے لیے منع کیا گیا تھا. پیار سے سمجھاتے ہیں نا تو پھر وہ فوراً سے پیار سے ذہن سے نکل بھی جاتا ہے. لیکن جس بات پہ ہمیں سزا مل جاتی ہے تو وہ کیا ہوتا ہے کہ اسے ہمارے لیے ہمیشہ کے لیے پوری زندگی کے لیے ہمارے لیے سبق بن جاتی ہے کہ ہمیں یہ کام نہیں کرنا ہے، کیونکہ اسے ہمیں روکا گیا تھا مار کے ذریعے، ڈانٹ کے ذریعے یا پھر کسی بھی سزا کے ذریعے. ٹھیک ہے، تو ماں باپ کے پیار سے زیادہ کیا امپورٹنٹ ہوتا ہے؟ ان کی استاد کی مار یا ڈانٹ ماں باپ کے پیار سے زیادہ اچھا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اسلامی تاریخ میں کئی ایسے واقعات اور مثالیں موجود ہیں جن سے ثابت ہوتا ہے کہ ہماری روایات اور ہماری تہذیب استاد کا رتبہ کتنا بلند قرار دیتی ہیں. لیکن ہم اپنے اسلاف کی، ہمیں اپنے بزرگوں کی تاریخ پڑھتے ہیں، ان کے واقعات پڑھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ اپنے استادوں کی کتنی عزت کیا کرتے ہیں. اور جو اپنے استادوں کی عزت کرتا ہے وہی دنیا میں اور آخرت میں بہترین مقام پاتا ہے. انہی میں سے ایک واقعہ ہے حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کا، جنہیں امام اعظم بھی کہا جاتا ہے. امام اعظم کہتے ہیں سب سے بڑا امام. ٹھیک ہے، اپنے استاد حماد صاحب کا اتنا احترام کرتے تھے کہ ساری زندگی ان کے گھر کی طرف پاؤں کر کے نہیں سوئے. یعنی کہ وہ ان کو اتنا عزت احترام دیتے تھے کہ کبھی انہوں نے گھر کی طرف پاؤں بھی کرنے کی ہمت نہیں کی غلطی سے بھی. اسی طرح علامہ اقبال کا ایک مشہور واقعہ ہے کہ انگریز حکومت نے انہیں سر کا خطاب دینا چاہا تو علامہ اقبال نے یہ شرط رکھ دی کہ وہ صرف اسی صورت میں یہ خطاب قبول کریں گے جب ان کے استاد کو بھی خطاب دیا جائے. یعنی کہ انہوں نے کہا کہ آپ مجھے کوئی جو خطاب دے رہے ہیں میں اس کو جب تک قبول نہیں کروں گا جب تک آپ میرے استاد کو بھی کوئی خطاب نہیں دے دیتے. تو حکومت نے استفسار کیا، یعنی استفسار کہتے ہیں پوچھنا، کہ پوچھا کہ آپ کے استاد کی کون سی عملی تصانیف ہے، یعنی کہ کون سی ایسی تصنیف ہے، کون سی ایسی کتاب ہے جس پہ ہم ان کو جو ہے وہ کوئی خطاب دیں. تو علامہ اقبال نے جواب دیا کہ ان کی ایک جیتی جاگتی تصنیف میں موجود ہوں، کہ انہوں نے ہی مجھے جو ہے تربیت کی ہے نا، انہوں نے ہی مجھے یہ سب اس قابل بنایا ہے، تو میں ہوں ان کی کتاب. جو آج آپ مجھے سر کا خطاب دے رہے ہیں تو انہیں مجھے اس قابل کس نے بنایا؟ میرے استاد نے. تو آپ جو ہے ان کو کوئی خطاب دیں گے تو ہی میں جا کے سر کا خطاب قبول کروں گا. چنانچہ انگریز حکومت کو علامہ اقبال کا مطالبہ جو ہے وہ ماننا پڑا.
جب حکومت نے ان کے استاد مولوی میر حسن صاحب کو شمس العلماء یعنی علماء کا سورج کا خطاب دیا تو تب جا کر علامہ اقبال نے سر کا خطاب قبول کیا۔ حضرت علی کا قول ہے کہ جس شخص نے مجھے ایک حرف بھی سکھا دیا، حرف کہتے ہیں آپ یہ کہتے ہیں حرف جو ہے وہ لفظوں سے مل کے بتائیں، کسی نے مجھے جیسے یہ کہنا کہ اس کا کاف کا قاف بھی بتا دیا یا خے بتا دیا کہ اس کا اس طرح سے ہے، تو وہ میرا استاد ہے۔ وہ انہوں نے ایک لفظ کا بھی نہیں کہا بلکہ ایک حرف کا کہا، حرف کا کہا کہ وہ مجھے بتا دیا، مجھے سکھا دیا، تو کیا ہے وہ میرا استاد ہے۔ اور یونان کے ایک عالم کا قول ہے کہ باپ جو ہے انسان کو آسمان سے زمین پر لاتا ہے کہ ہماری دنیا میں لانے کا سبب بنتا ہے، جبکہ استاد جو ہے ہماری تربیت کر کے کیا کرتا ہے، استاد اسے زمین سے آسمان پر لے جاتا ہے، یعنی کہ اسے شہرت کی بلندیوں پر لے جاتا ہے، اسے جو ہے زندگی گزارنے کے طریقہ سکھاتا ہے۔ ان تمام باتوں سے بخوبی اندازہ ہو جاتا ہے کہ استاد کا مرتبہ کتنا بلند اور محترم ہے، محترم کہتے ہیں احترام کے لائق ہے۔ استاد ہی ہمیں علم و ہنر سکھا کر اس قابل بناتے ہیں کہ ہم ایک کامیاب زندگی گزار سکیں۔ اس لیے ضروری ہے کہ شاگرد اپنے اساتذہ کا دل سے احترام کریں، ٹھیک ہے۔ تو ہمیں کیا چاہیے کہ ہم ان کی کہی ہوئی باتوں کو سنیں، سمجھیں، اس پر عمل کریں، ان کی شکایت نہ کریں، ان سے ناراض نہ ہوں، ان کی باتوں کو جو ہے سمجھیں، ان کی جو ہمیں پنش بھی دیں یا کچھ سزا دیں تو اس پہ جو ہے ان سے ناراض ہونے کے بجائے اس سے سبق حاصل کریں، ان کے گھر جا کے شکایتیں کرنے کے بجائے جو ہیں ان کی جو ہے باتوں کو سنیں، ان کو یہ کوئی ایک مثبت پہلو سوچیں کہ انہوں نے مجھے سزا دی ہے تو کس بات پر دی ہے، اگر کوئی ہم سے غلطی ہو جائے تو ان سے جا کے معافی مانگیں، کیونکہ جو عزت کرتا ہے، جو ان کی بات سنتا ہے تو وہ اسی کو ہی آگے بڑھاتے ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ بھی اپنے استاد کے لیے اچھا بچہ بنیں، اچھا شاگرد بنیں، تو ان کی ہر کہی ہوئی بات کو سنیں، سمجھیں، عمل کریں، اور جو وہ کام کہیں اسے فوراً سے کریں، ٹھیک ہے۔